الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ترجمہ: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن، جو سب پر مہربان ہے۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انسانوں کو ایک دعا سکھائی گئی کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے صراط مستقیم کی۔ اس حوالے سے کافی تفصیل عرض کی جا چکی تھی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان نیت کرے، دل سے پکا عزم کرے، اور پکا عزم کرنے کے ساتھ اپنے عمل سے یہ ثابت کرے، اپنے عمل سے اللہ کو یہ دکھائے کہ میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہ جو لوگ ہماری طرف آنے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر انسان خود اپنے عمل سے دین سے دور جائے، خود اپنے عمل سے ہدایت کا راستہ چھوڑے اور زبان سے وہ ہدایت کی دعا مانگے، تو قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ خود رستے سے ہٹ گئے، جب انہوں نے خود غلط رستے کا انتخاب کیا، تو اللہ نے بھی ان کو گمراہ کر دیا۔ تو گویا معیار وہ انسان کا اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دکھا دیے، اب کون سیدھے راستے پر چلتا ہے، کون غلط راستے پر چلتا ہے، یہی انسان کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب، جو ناکام ہو گیا وہ ناکام۔ تو یہ اس آیت کا ایک تو خلاصہ ہے کہ صراط مستقیم کی دعا جب ہم کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں کہ میں اپنے عمل سے کیا کر رہا ہوں، اپنے عمل سے آیا میں صراط مستقیم کے لیے مانگی گئی دعا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا اس کے مخالف زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک بات جو آج کی نشست میں عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک درس جو ہمیں اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ اس آیت میں، اس صورت میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کیسے مانگی جائے، دعا مانگنے کے کیا آداب ہیں، دعا کب قبول ہوتی ہے،
کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس آیت سے ہمیں معلوم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طریقہ سکھایا کہ پہلے انسان اللہ کی تعریف کرے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی ثنا بیان کرے, اللہ کی حمد بیان کرے, اور اپنی عاجزی کا, اپنی ذلت کا, اپنی کمتری کا, کمی کا احساس اور اقرار کرے کہ یا اللہ میں کمتر ہوں, میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں کم تر ہوں. اپنی ساری کمتریوں کا اقرار کرے, خشوع و خضوع کا اقرار, خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی ذلت اور مسکنت کا اعتراف کرے, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, اللہ کی تعریف کرے. اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے. یہ دعا کے آداب میں سے ہے. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. یا اللہ میری مغفرت فرما, یا اللہ مجھ پر رحم فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجلت ایھا المصلی, اے نمازی تم نے جلدی کی ہے. یعنی جیسے ہی اس کی نماز ختم ہوئی, نہ کوئی حمد, نہ کوئی ثنا, نہ کوئی درود, کچھ نہیں, بس صرف زبان سے یہ جملے نکالے اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عجلت ایھا المصلی, اے نمازی تم نے جلدی کی ہے. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ ما هو اہلہ وصل علی ثم ادعوہ. آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو سب سے پہلے اللہ کی ایسی تعریف بیان کرو جس کا اللہ مستحق ہے. اللہ کی اتنی تعریف کرو, اتنی حمد و ثنا بیان کرو جس تعریف کا اللہ مستحق ہے. اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو, اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. گویا دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ انسان پہلے تو اللہ کی تعریف کرے. انسان جس سے مانگتا ہے, ہماری دنیاوی ضرورت کسی سے وابستہ ہو جائے تو ہم جا کر اس کی تعریفوں کے قلابے باندھتے ہیں کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, مجھے آپ سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور اپنا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنا کوئی مطلب نکالنا ہوتا ہے. جب کسی انسان کے پاس, حالانکہ یہ بات ضمناً میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کسی کے پاس اگر آپ گئے ہیں اور آپ اس کے سامنے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعریف میں غلط کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں سامنے والے کو, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ کی گفتگو میں بڑا اثر ہے, فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ جو بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ دل سے یہ بات نہیں کر رہے, پہلی بات تو یہ سمجھیں, اور ویسے ہی اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے چاپلوسی. یہ گناہ ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. یہ اس کی وجہ یہ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا, یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے, اور اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ کا یہ کام بڑا اچھا ہے, یہ کام بڑا اچھا ہے, حالانکہ دل سے اپنی بات کی خود نفی کر رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ منہ پر کسی کی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر اس میں واقعتاً موجود ہے, اگر نہیں موجود وہ تو جھوٹ ہے, اور اگر موجود ہے اس کے اندر کوئی خامی, کوئی خوبی, کوئی اچھائی, تب بھی منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, حوصلہ افزائی الگ بات ہوتی ہے کہ بہت اچھا, آپ نے بہت اچھا کام کیا, اللہ آپ کو ترقی دے. کوئی اس طرح کی حوصلہ افزا بات کرنا یہ تو شریعت کا حصہ ہے, یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. لیکن جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا,
بیٹھیں گے تو تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب, کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو بہت زیادہ تعریفیں کریں تمہارے منہ پر, ان کے منہ میں خاک ڈالو. یعنی جو منہ پر زیادہ تعریفیں کرتا ہو اس کا علاج آپ نے بتایا کہ اس کے منہ میں خاک ڈالو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تو تکبر میں مبتلا ہو جائے گا, وہ تو عجب میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں, میرے میں یہ کمال ہے, میرے میں یہ خوبی ہے. اور تکبر حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس کے دل میں اس تکبر کے پیدا کرنے کا سبب کون بنا؟ یہ تعریف کرنے والا بنا. تو انسان کی تو اس کے سامنے تعریف کرنا یہ ٹھیک ہی نہیں ہے. حوصلہ افزائی کی میں نفی نہیں کر رہا, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اپنے چھوٹوں کی, اپنے ماتحت لوگوں کی, اپنے ساتھیوں کی, اپنے بڑوں کی حوصلہ افزائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. یہ جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان. یہ جو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے معاملے میں سخت حضرت عمر ہیں, سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں, اور سب سے زیادہ حیا والے حضرت عثمان ہیں. اسی طرح مختلف صحابہ کی آپ نے تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح, ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, میری امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی طرح آپ نے مختلف صحابہ کی مختلف خوبیاں امت کو بتائی ہیں کہ فقہ پڑھنی ہے تو اس سے پڑھو, میراث پڑھنی ہے تو اس سے پڑھو. یہ ساری چیزیں آپ نے امت کو بتائی ہیں. ایک تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے بلا وجہ کی تعریف, بالخصوص اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے رہنا. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ناجائز ہے. اس لیے ایک تو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. لیکن اللہ کی تو صفت ہے متکبر. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک اسم, ایک صفت اللہ کی ہے المتکبر. تکبر تو اللہ کو ججتا ہے, تکبر تو اللہ کی شایان شان ہے. اسی لیے تو حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا میں جنت میں داخل نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, کہ تکبر, کبر یہ میری چادر ہے, اور جو یہ چادر مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. تو اللہ کی تعریف کی جائے دعا سے پہلے, یہ دعا کا ادب ہے, اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے. درود پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی تصلی علی, کہ ہر دعا رکی ہوئی ہوتی ہے. یعنی دعا نیچے سے جانے کے بعد رکی ہوئی ہوتی ہے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے تو درود کا پڑھنا اس دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے. چنانچہ اسی روایت میں آتا ہے, ایک اور روایت کے اندر آتا ہے, وہ بھی حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی ہی روایت ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک شخص آئے, انہوں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی, حمد بیان کرنے کے بعد درود پڑھا, اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب, اے نمازی تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. پہلے نمازی کو آپ نے فرمایا تھا عجلت ایھا المصلی, کہ تم نے جلدی کی ہے, اور اس نے چونکہ اللہ کی حمد بھی بیان کی, درود بھی پڑھا, ان کو آپ نے فرمایا ادعو تجب, تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی. تو اس لیے اپنی دعا سے پہلے ایک تو اس چیز کو شامل کیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ تعالی والثناء علیہ, کہ جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی ثنا بیان کرو.
ثم لیصلی علی، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، ثم لیدعو بما شاء، اور اس کے بعد جو چاہو دعا کرو۔ تو گویا اس سے ایک ادب تو ہمیں دعا کا یہ معلوم ہوا کہ دعا سے پہلے حمد کا، اللہ کی حمد و ثنا کا اور درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے نا، جو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ اسی لیے کہی جاتی، الحمدللہ رب العالمین حمد ہے، والصلاة والسلام یہ درود ہے، اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ دعا کا مسنون طریقہ ہے اور دعا کا ادب ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک دعا یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دعا مانگ رہے تھے، آپ قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا مانگی، اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعا مانگی تھی وہ یہی تھی، اللہم ان شئت لا تعبد فی الارض، کہ یا اللہ میری یہ جماعت اگر فتح یاب نہ ہوئی، میری یہ جماعت اگر کامیاب نہ ہوئی، تو پھر آپ کی عبادت کوئی زمین پر کرنے والا نہیں ہوگا، اس لیے ان کو فتح عطا فرما۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہا صفرا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والے اور بہت زیادہ کریم، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی جاتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ تو ایک دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورها، کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ذریعے دعا مانگو، یعنی آپ کی ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، یوں دعا مت مانگو۔ اس سے آپ نے منع فرمایا کہ اپنی ہتھیلیوں کا باہر کا حصہ آسمان کی طرف مت کرو، بلکہ اپنی ہتھیلیوں کا اندر کا حصہ آسمان کی طرف کر کے یوں دعا مانگو۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دعا کا یہ طریقہ بتایا ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب اللہ سے دعا مانگے تو اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ اگر اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے، تو اگر اس کو خود یقین نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس نے میرے بارے میں گمان کیا کیا ہے۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ قبول ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اگر اس کا گمان یہ ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو کیسے قبول ہوگی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں، اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی غافل دل سے، کہ انسان کی توجہ نہ ہو، زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، غفلت والے دل سے مانگی گئی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کی زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہیں لیکن اس کا دل متوجہ نہیں ہے، جس طرح ہمارا معاملہ ہے، ہم نمازوں کے بعد جب دعا مانگتے ہیں
تو دل ہمارا بہت کم کبھی متوجہ ہوتا ہے، بس اسی پر توجہ ہوتی ہے کہ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اب کب برحمتک یا ارحم الراحمین کہے اور جان چھوٹے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. بعض لوگ تو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہاتھ یوں کیے ہوئے کچھ مانگ ہی نہیں رہے، بس ایک رسم کے طور پر امام نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہا، انہوں نے بھی ایسے کہا. تو یہ دعا کے آداب، یہ تو دعا ہوئی نہیں نا. یہ کون سی دعا ہوئی کہ ہاتھ اٹھایا اور منہ پر پھیر دیے چلتے بنے. تو دعا انسان جب مانگے، اگر مختصر مانگ رہا ہے، جیسے فرائض کے بعد لمبی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ فرائض کے بعد سنتوں، جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں تو ان کے بعد مستحب یہ ہے کہ سنتیں فوراً پڑھی جائیں، اس میں زیادہ فاصلہ نہ کیا جائے. اس کے بعد سنتوں کے بعد جو وظائف پڑھنے، جو دعائیں کرنی ہیں، مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد سنت مؤکدہ جو ہے، جو سنن ہے، وہ پڑھ لی جائیں، اس کے بعد اپنے اذکار میں، اپنی دعاؤں میں مشغول ہوا جائے. لیکن اگر مختصر دعا بھی مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ خود دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک دعا ہے. انسان جب بھی کوئی عبادت کرے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں. تو ہر نے کسی کو صدقہ دیا، دل ہی دل میں انسان اللہ سے دعا کر لے. نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. والدین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے. کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، کسی کے کام آ گیا، بچے کو کوئی، اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دی، اس کو کوئی نصیحت کر دی، تو اللہ سے دعا مانگ لے. ہر عبادت کے بعد، ہر نیکی کے بعد یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. لیکن دعا توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن، غفلت والے دل سے اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول نہیں فرماتے. اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان آہستہ آواز میں دعا مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، خاموشی کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارو. اس لیے کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو آہستہ آواز میں، خاموشی کے ساتھ اللہ سے راز و نیاز کی بات کی جائے، اللہ سے مانگا جائے. اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا مانگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا، کہ جب آپ دعا مانگا کرتے تھے 3 مرتبہ دعا مانگا کرتے تھے. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کیا جائے. یہ طریقہ اصل بتایا گیا. ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مانگا جائے، زبان سے رٹی رٹائی باتیں نہ کی جائیں. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ دعا کے اندر سجا بندی کرنا یہ مکروہ ہے. سجا بندی کا مطلب یہ کہ انسان قافیہ ملانا شروع کر دے، شعر و شاعری کے انداز میں دعا مانگنا شروع کر دے. اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ جب انسان سجا بندی کرے گا دعا میں تو اس کی توجہ دعا کی طرف تو نہیں ہوگی، اس کی توجہ تو اپنے الفاظ کی طرف ہوگی کہ میرے الفاظ ایسے ادبی ہونے چاہیے، ایسے شروع ہونے چاہیے، ایسے ختم ہونے چاہیے. دعا کے اندر سجا بندی کرنا جان بوجھ کر یہ مکروہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت مشروط ہے، جو ایک بہت ہی اہم اور بنیادی شرط ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو بھی پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا رسولوں کو حکم دیا ہے. رسولوں کو کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو
پاکیزہ حلال مال کھانا اور صحیح اعمال کرنا. تو رسولوں کو جب یہ حکم ہے تو مومنین کو بھی یہ حکم ہے کہ حلال مال کھائیں. اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف میں آتا ہے, ثم ذکر الرجل, آپ نے ایک شخص کا تذکرہ کیا, یطیل السفر, جو بڑا لمبا سفر کیا, اس نے تھکا ہوا ہے, اشعث اغبر, اس کا سارا جسم بھی غبار سے بھرا ہوا ہے, اس کے سارے بال بھی غبار سے بھرے ہوئے ہیں, بال بھی بکھرے ہوئے ہیں, جسم بھی سارا غبار آلود ہے, تھکن سے چور ہے. یمد یدیہ الی السماء, اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لذلک. اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی غذا حرام, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. گویا انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی حالت ایسی ہو کہ کوئی انسان دیکھے تو اس کو بھی ترس آ جائے, یعنی جب انسان تھکا ہوا آئے سفر سے, اس کے کپڑے بھی گندے ہوں, اس کے بال بھی پراگندہ ہوں, اس کی حالت بالکل ایسی ہو کہ انسان کو بھی دیکھ کے ترس آ جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان حرام کھاتا ہے تو ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں فرماتے. تو اس لیے ہم ذرا اس چیز پر بھی غور کریں کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں, اللہ سے دعائیں تو مانگتے ہیں, کیا میری آمدنی میں, میرے کاروبار میں, میری ملازمت میں, میرے معاملات میں کوئی ناجائز کام تو داخل نہیں ہو گیا؟ کہیں میری آمدنی میں سود تو داخل نہیں ہو گیا؟ میں کاروبار میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا, ملاوٹ تو نہیں کر رہا, کسی کو ناجائز طریقے سے مال تو نہیں بٹور رہا, کسی کی زمین پہ تو قبضہ نہیں کیا ہوا, کسی کی جائیداد پہ تو قبضہ نہیں کیا ہوا, بہنوں کا حق تو دبا کے نہیں بیٹھا ہوا. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں, اگر یہ حقوق دبائے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ حرام کھا رہا ہے. تو ایسے شخص کی دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم, یہ جو دعا لائی گئی یہ ان 4 آیات کے بعد لائی گئی. اللہ کی تعریف کی گئی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد یہ دعا مانگی گئی تاکہ انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے. اور دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھے. قرآن کریم میں آتا ہے اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ, کہ جب ہم کسی پر انعام کرتے ہیں تو وہ کنی کترا کر گزر جاتا ہے, اعراض کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو چوڑی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من کان دعاء فی الرخاء استجاب اللہ لہ فی البلاء, جو خوشحالی میں اللہ سے دعا کرتا ہے مصیبت کے وقت اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشحالی میں اللہ سے کیا مانگا جائے؟ یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دے دی ہے, اس کو اللہ نے اولاد بھی دے دی, اولاد کو تابعدار بھی بنا دیا, مال بھی دے دیا, حلال مال, اس کی ساری ضروریات پوری ہیں, اب کیا مانگے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے, اس امت کو ایک ایک چیز بتائی ہے, ایک ایک چیز آپ سکھا کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومن فجأة نقمتک, اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں. یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں, اللہ کی قدرت میں ہے کہ ابھی 1 منٹ بعد 1 سیکنڈ بعد یہ آنکھیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیں. یہ دعا انسان اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھ سے یہ آنکھوں کی نعمت مت چھیننا. اللہ نے اولاد دی ہے, تابعدار ہے, اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میری اولاد کو اسی طرح تابعدار بنائے رکھنا, میری اولاد کو میرا نافرمان نہیں بنانا. مجھے یہ نعمت دی ہے گھر کی نعمت, یا اللہ یہ گھر کی نعمت مجھے عطا کیے رکھنا, یہ مجھ سے لینا نہیں. مجھے حلال روزی کمانے کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے, یا اللہ مجھ سے یہ ذریعہ چھیننا نہیں.
وتحول عافیتک، یا اللہ مجھے عافیت عطا کیے، یہ عافیت مجھ سے واپس مت لینا، مجھے کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ جب انسان خوشحال ہو اللہ سے یہ دعا مانگتا رہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے ہی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو خوشحالی میں بھی اللہ سے دعا مانگی جائے، پریشانی اور تکلیف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا علی اولادکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو۔ لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تم اپنی زبان سے وہ بد دعا نکالو اور وہ قبول ہو جائے۔ ہمارے ہاں عورتوں کا یہ بڑا مرض ہے کہ عورتیں بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جائے، بچہ رونے لگ جائے، رات کو کوئی تنگ کرے، کسی بات پر ضد کرے، تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو کوئی دعا دی جائے، اس کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے واقعہ یاد آیا، شیخ عبد الرحمن السدیس جو حرم کعبہ کے امام ہیں، یہ ایک دفعہ تشریف لائے تھے پاکستان، تو ان سے کسی نے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کو اللہ نے کعبہ کا امام کیسے بنایا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، میری والدہ نے بہت ساری چیزیں لا کر رکھی، جو جو چیزیں اکرام کے لیے ہوتی ہے، پانی ہے، شربت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا۔ تو میں چھوٹا تھا، میں نے یہ چیز اٹھا کے اس میں ڈالی، وہ چیز اٹھا کے اس میں ڈالی، ساری چیزیں گڑمٹ کر دیں۔ تو اب ہم میں سے کوئی ہوتا، ہمارے والدین میں سے کوئی ہوتا، وہ تو اس کو یا تھپڑ لگاتا، یا اس کو گالی دیتا، یا بد دعا دیتا، یا اس کے والد کو برا بلا کہتا، یا والد اس کی والدہ کو برا بلا کہتا۔ تو وہ کہتے ہیں، مجھے میری والدہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا، مجھے کہا، اللہ تیرے کو کعبے کا امام بنائے، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا، اس دعا نے مجھے کعبے کا امام بنایا۔ وہ زندہ ہیں شیخ سدیس، ابھی بھی کعبے حرم شریف کے امام ہیں۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے، لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہو، تمہاری زبان سے کوئی بات نکل گئی، وہ قبول ہو گئی۔ تو اگر کسی کو کہہ دیا کہ تو ٹرک کے نیچے آ جائے، تو ٹائر کے نیچے آ جائے، تیرے کو اللہ ذلیل کر دے، تیرے کو اللہ رسوا کر دے، اور وہ دعا قبول ہو گئی، تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی یہ بد دعائیں اس طرح قبول کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ تو اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کبھی اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے، کسی نعمت کے زوال کی بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ان سارے آداب کا اگر ہم خیال کریں گے تو ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو جیسے ایک بھکاری بھیک مانگتا ہے، جیسے ایک منگتا کسی کے در پہ جا کر، کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر، کسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ مجھے ایک روٹی دے دو، جس طرح وہ منہ بناتا ہے، جس طرح وہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو کمتر دکھاتا ہے کہ میرے گھر میں روٹی نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری ماں بیمار ہے، کس طرح وہ عاجزی کا اظہار ایک انسان کے لیے کرتا ہے 10 روپے کے لیے۔ تو ایک انسان جب اللہ سے مانگ رہا ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کو کم از کم اگر یوں اتنا چہرہ وہ بنا لے جتنا ایک بھکاری ہمارے سامنے بناتا ہے، تو وہ دعا ضرور ہماری قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کرتے ہیں پھر دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
وإياك نستعين، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہماری ہر قسم کی لغزشوں کو یا اللہ معاف فرما۔ ہمیں صراط مستقیم کی یا اللہ ہدایت عطا فرما۔ ہمیں ہر قسم کی خیر نصیب فرما۔ ہر قسم کے شرور سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم سے حقیقی تعلق نصیب فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق نصیب فرما۔ دین کی یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ پوری دنیا میں یا اللہ دین کا جو کام جس صورت جس شکل میں ہو رہا ہے یا اللہ سب کو قبولیت عطا فرما، سب کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔